رمضان المبارک مہینوں میں سے وہ عظیم مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کی بے پناہ عظمتیں، اس کی شانیں، اس ماہ نور و سرور کی عظیم سعادت افروز گھڑیاں، یہ جب بھی آتی ہیں مسلمان کے حق میں اللہ کی رحمت کو لاتی ہیں۔ رمضان جب بھی آتا ہے اہل اسلام کے اوپر خدا کے فضل اور اس کی رحمت کا سایہ ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان اس ماہ مبارک میں اپنے دل میں خاص نرمی، نیکی کا خاص جذبہ، اخوت، بھائی چارہ اور غم خاری کے خاص جذبات اپنے دل اور روح میں محسوس کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، کچھ چیزیں بڑی غیر معمولی ہوتی ہیں، ان کی بہت زیادہ شان ہوتی ہے۔ کئی بار بھی ان باتوں کو سنیں اور ہزار بار بھی ان باتوں کو پڑھیں، بیسیوں لوگوں کے مختلف انداز گفتگو سے بھی ان باتوں کو سنیں تو پھر بھی وہ شانیں ایسے لگتا ہے کہ نامکمل ہی رہے۔ رمضان المبارک اتنی عظمت والا ماہ مبارک ہے کہ اس کا تذکرہ اللہ کے قرآن نے بھی کیا ہے اور حضور علیہ السلام نے بھی جا بجا ذکر فرمایا۔ اچھا، اس کے کچھ نام میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو اس کا نام قرآن نے بیان کیا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ پھر اس ماہ مبارک کو کچھ ناموں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا۔ یہ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کا نام لیا تو ایک لفظ، ایک جملہ حضور نے یہ فرمایا کہ شہر عظیم، یہ حضور نے بیان فرمایا، فرمایا عظمت والا مہینہ، عظیم مہینہ۔ یعنی کسی کو کوئی شخص کہتا ہے یہ عظیم عالم دین ہے، یہ عظیم حافظ قرآن ہے، یہ عظیم سماجی شخصیت ہے، یہ عظیم لیڈر ہے، اور جس کو حضور عظیم فرمائے، جس کو نبی کریم علیہ السلام کہیں، سرکار فرمائے، میرے نبی رحمت علیہ السلام فرمائے کہ ماہ مبارک جو رمضان ہے شہر عظیم، یہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ اب کھو جائے انسان اس کی عظمتوں میں اور چلا جائے عالم حیرت میں اور ڈھونڈنے لگے کہ اس کی عظمتیں کیا کیا ہیں، اس کی شانیں کیا کیا ہیں، آخر وہ کتنا کو عظیم ہے جسے مدینے والے نے عظیم کہا ہے، اس کے اندر کتنی کو عظمت پائی جاتی ہے، کتنی کو بلندی شان ہے، کتنی کو رفت جسے نبی پاک علیہ السلام نے عظیم فرمایا۔ تو ایک تو حضور نے فرمایا شہر عظیم، اور دوسرا حضور نے اس کا نام لیا، فرمایا شہر مبارک، فرمایا یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ یہ لفظ مبارک ہمارے ہاں عرف میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ جب کوئی شخص بولتا ہے نا مبارک، تو اس سے خوشخبریاں ذہن میں آتی ہیں، اس سے کامیابیاں ذہن میں آتی ہیں۔ جب کہا جاتا ہے آپ کو مبارک ہو، مبارکباد ہو، تو اس سے انسان کی حاشیہ خیال میں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی عظیم انعام ملا، کوئی عظیم رحمت عطا ہوئی، کوئی منفرد سا، حسین سا، خوبصورت سا تحفہ ملا، کسی بہت بڑی کامیابی سے اللہ تعالیٰ نے ہمکنار فرمایا، تو پھر کہتے ہیں مبارک ہو۔ تو نبی پاک نے رمضان المبارک کو فرمایا شہر المبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ، یعنی اس کا ہر لمحہ ہی مبارک ہے۔ روزہ رکھے تو پھر بھی مبارک ہے، افطار کریں تو پھر بھی مبارک ہے، رمضان المبارک کے اندر کسی کو روزہ افطار کرائیں تو پھر بھی مبارک ہے، اس ماہ نور و سرور کے اندر قرآن مجید تراویح میں سنائیں تو پھر بھی مبارک ہے، پیچھے ہو کے سنیں تو پھر بھی مبارک ہے۔ رب دے توفیق، اللہ کرے فضل، تو رمضان المبارک کے اندر اگر ملے توفیق بندہ بیت اللہ کی زیارت کرے تو بڑی مبارک ہے، اور اگر اللہ توفیق دے اور انسان یہ ماہ مبارک مدینہ منورہ میں گزارے تو پھر بڑی مبارک ہے۔ تو ہر لمحہ مبارک ہے، ہر گھڑی مبارک ہے، رمضان سارا ہی مبارک ہے۔ پہلا عشرہ بھی مبارک ہے، درمیان والا بھی مبارک ہے، آخری بھی مبارک ہے، تاک راتیں بھی مبارک ہے، لیلۃ القدر بھی مبارک ہے۔ تو حضور نے فرمایا شہر المبارک، یہ کیا ہے؟ مبارک مہینہ۔ کون سا مہینہ ہے؟ یہ جتنے لوگ مایوس ہیں نا کسی بھی وجہ سے، خدا نخواستہ پریشان ہے کسی بھی وجہ سے، محسوس کرتے ہیں پیچھے رہ گئے کسی بھی وجہ سے، تو وہ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ مہینہ آ گیا ہے جس میں مبارک ہی مبارک ہے، جس میں کرم ہی کرم ہے، عطا ہی عطا ہے۔ اب پریشان نہیں ہونا، شہر المبارک ہو، یہ مبارک مہینہ آ گیا، برکت والا مہینہ آ گیا، اب کوئی پریشانی نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی پیچھے نہیں ہٹنا، کوئی کمزور نہیں پڑنا، یہ مبارک مہینہ، اس کو نبی کریم نے مبارک کہا۔ تو اس کے لمحے لمحے میں آپ نے تصور باندھنا ہے کہ یہ مبارک دن ہے، اس میں رزق آئے گا تو وہ بھی مبارک ہی آئے گا، کوئی شخص ملے گا تو انشاءاللہ خیر ہی ہوگی، کوئی عمل کریں گے تو انشاءاللہ برکت ہی ہوگی،
کہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے کچھ خرچ کریں گے تو پھر بھی برکت ہی ہوگی، مہینہ ہی مبارک، اس کو نبی کریم نے مبارک کہا ہے۔ لہٰذا جو پریشان لوگ ہیں نا وہ یوں سمجھیں کہ رمضان کا چاند طلوع ہوتے ہی وقت ہی مبارک کا شروع ہو جائے گا، بیمار سمجھیں کہ شفا ہونے لگی ہے، مکروہ سمجھیں کہ رہائی ملنے لگی ہے، تنگدست سمجھیں کہ وسعت آنے لگی، اور حدیث میں لفظ بھی ہے، مشکات شریف میں یہ لفظ حدیث کے موجود ہیں۔ حضور فرماتے ہیں رمضان المبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وسعت فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائی آپ توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا اس بات کو کہ حضور نے اسے شہر العظیم بھی کہا، شہر مبارک بھی کہا، آگے بھی عرض کروں نبی پاک نے اسے شہر الصبر بھی کہا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں صبر کرنا ہے، کھانے پینے سے بھی صبر کرنا ہے، نفسانی خواہشات سے بھی صبر کرنا ہے، غصہ آئے تو پھر بھی صبر کرنا ہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو پھر بھی صبر کرنا ہے، کچھ جھگڑا کرنا چاہے تو پھر بھی صبر کی جزا جنت ہے۔ یہ ماہ مبارک، اچھا بڑی خوبصورت بات لکھی ہے حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرماتے ہیں پچھلے 11 مہینے شکر کے ہیں، کھاؤ اور شکر کرو، رمضان مہینہ صبر کا ہے، سحری میں کھاؤ اور افطاری تک صبر کرو، یہ صبر کا مہینہ ہے، پہلے کھاؤ اور شکر کرو، جتنی دفعہ بھوک لگے کھاؤ اور شکر کرو، یہاں کھاؤ اور صبر کرو، یہ صبر کی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ تھوڑا سا ماحول میں نا بے صبری سی آ گئی ہے، لوگ بے چین رہنے لگ گئے، جلدی متاثر ہوتے ہیں اور پھر جلدی محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ نہ کرے جلدی ناراض بھی ہوتے ہیں اور جلدی نفرت بھی کرتے ہیں، لوگ بڑی جلدی کسی بات کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، بڑی جلدی رائے دیتے ہیں، لوگ بڑی جلدی موافق ہوتے ہیں تو بڑی جلدی مخالف ہوتے ہیں، لوگ بڑی جلدی بدگمان ہوتے ہیں، صبر نہیں رہا، حوصلہ نہیں رہا۔ حالانکہ قرآن مجید میں 100 سے زیادہ مرتبہ کم و بیش صبر کا بیان ہے، صبر کا بیان، اور 500 کے قریب احادیث و آثار ہیں جن میں صبر کا ذکر ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان ساری احادیث کو اور آیات کو سامنے رکھ کے، فرماتے ہیں میں یہ سمجھا ہوں کہ جس طرح جو جسم میں سر کا مقام ہے نا وہی دین میں صبر کا مقام ہے۔ تو صبر کرنا، انتظار کرنا، اللہ کی رضا کے لیے رکنا، کوئی کام کر کے پھر اس کے نتیجے کا انتظار کرنا، یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ باقی ساری نیکیوں پہ ثواب ملتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو رب رحمان ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ہوں صبر کرنے والوں کے ساتھ، ان کو رب رحمان کی معیت نصیب ہوتی۔ تو صبر کا مہینہ ہے رمضان، اس لیے جلد باز تبصرے بھی کم سے کم کیجیے گا، بدگمانی بھی کم سے کم کیجیے گا، تھوڑا صبر کر کے دیکھیں تو صحیح، ذرا ٹھہرے تو صحیح، نتیجہ آنے تو دے، رزلٹ نکلے گا۔ لیکن حوصلہ، اطمینان اور یہ جو خاموشی ہوتی ہے یہ بڑا طوفان ہوتی ہے، یہ چپ کر جانا، صبر کرنا، برداشت کرنا، حوصلہ پیدا کرنا، یہی انسان کے بڑا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص چھلکے چھوٹی چھوٹی بات پہ، ذرا ذرا سی بات پہ تڑپے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگ جائیں اور سانس اکھڑنے لگ جائے اور زبان خشک ہونے لگ جائے اور ہونٹوں پہ سکری آنے لگ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص معاشرے میں، سوسائٹی میں کبھی بھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکے۔ تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا صبر، تھوڑا اطمینان۔ کسی سیرت نگار نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہتے ہیں مکے والے لوگ دشمن بن کے حضور کے مقابلے میں نکلے، پر محبوب نے اتنا صبر کیا، اتنا صبر کیا کہ حضور کے صبر نے ان سارے دشمنوں کو نبی پاک کا غلام بنا دیا۔ وہ دشمنیاں عقیدت میں بدل گئیں۔ آپ تھوڑا صبر تو کریں، میں جھگڑے ہو جاتے ہیں نا دوستوں کے، اور کبھی گھروں میں بھی، بعض اوقات خاندانوں میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں ذرا کومنٹس تھوڑے سے تھوڑے کرنا، رد عمل ذرا کم سے کم دینا، اس لیے کہ اس کام کی ہونی تو آخر میں سنائی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ اتنی سخت رائے دے چکے ہوں بے صبری کے عالم میں کہ پھر وہ آپ کی صلح کے رستے میں وہ جملے رکاوٹ بن جائیں۔ تو صبر سے، اطمینان سے، قرار سے، یہ سارا رمضان المبارک صبر سکھاتا ہے۔ یعنی آپ کے گھر میں نعمتیں پڑی ہیں اور آپ کے سامنے پڑی ہیں اور آپ کی اپنی ہیں اور آپ کی جائز کمائی کی ہیں اور بھوک بھی پوری لگی ہوئی ہے، کھانا نہیں، صبر کرنا ہے۔ رب کا جب تک حکم نہیں نہ آتا، افطار کا ٹائم نہیں ہوتا، اتنی دیر تک کھانا، یہ صبر ہے۔ تو یہ صبر ہی پھر انسان کو محرمات پر صبر سکھائے گا، یہی صبر پھر سکھائے گا کہ جس طرح تیرے پاس سہولت موجود ہے، تو کھا سکتا ہے، تیرے کنٹرول میں، پر تو نہیں کھاتا، اسی طریقے سے کچھ چیزیں تیرے کنٹرول میں ہیں، تو لے سکتا ہے، پر چونکہ تیرے لیے جائز نہیں، لہذا تو نے صبر کرنا ہے اور وہی لینا ہے جو تیرے رب نے تیرے لیے جائز رکھا ہے۔ حرام کی طرف ہاتھ کو بڑھانا نہیں، نظر کو للچانا نہیں، کبھی بھی لقمہ حرام کی طرف نہیں بڑھنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تیرے لیے مقام صبر رکھا، اور اس مقام صبر کو کبھی بھولنا، تو نبی پاک نے اسے شہر العظیم بھی کہا،
اسے شہر المبارک بھی کہا، شہر الصبر بھی کہا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشہر المواسات، فرمایا یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، دوسروں کا خیال کرنے کا مہینہ ہے، دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے۔ ہم نے نا اپنے دیہاتوں میں ایک بات دیکھی کہ جو بچیاں بیاہ کے چلی جاتی تھی نا، رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ماں باپ کہتے تھے کہ اسے کہو کہ رمضان یہیں نہیں آ جاتی، روزے یہیں رکھ لے۔